اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلق اشرف الانبیاء والمرسلین بالزہرہ بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصوم لی وانا اوصی بہ قابل ادارہ حسین ٹرسٹ کی جانب سے دروس ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے آج یہ چوتھا درس ہے اور روزانہ ہم ماہ مبارک رمضان کی جو دعا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں خدا ہمیں اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ساری دنیا ہر لحظہ رب کو پکارتی ہے اور رب جو ہے اس مہینے میں ہمیں اپنی طرف پکارتا ہے کہ بندے تم میری طرف آ جا۔ اور یہ حدیث قدسی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے ہمارے علماء کرام اور خصوصاً ہمارے تفسیر لکھنے والے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مخصوص خدا نے روزے کو اپنی طرف نسبت دی کہ الصوم لی، روزہ میرا ہے میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو خالق یہ نماز بھی تیری ہے، یہ حج بھی تیرا ہے، ساری عبادات تیری ہیں، لیکن روزے کے ساتھ اتنا اختصاص کیوں؟ تو اسی حدیث قدسی میں اسی راز نے بیان کیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرا ہے میں ہی جزا ہوں۔ خالق کو وہ عبادت بڑی پسند ہے جس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ ہماری ہر عبادت میں دکھاوا ہے۔ آپ نماز پڑھیں تو پتہ لگے گا نمازی ہے، حج کر کے آئیں، زکوٰۃ ہاتھ سے دیں، خمس ہاتھ سے دیں تو پتہ لگے گا۔ لیکن ایک عبادت روزہ ایسا ہے کہ جب تک وہ خود کہے نہ نہیں پتہ لگتا کون روزے سے کون روزے سے نہیں ہے۔ تو اللہ کو وہ عبادت پسند ہے کہ جس میں دکھاوا نہ ہو، فقط خدا کی رضا کے لیے رکھا جائے۔ تو ماہ مبارک رمضان بڑی تیزی سے گزرے گا، چوتھا روزہ آ گیا ہے۔ ایک فرصت ہے میرے اور آپ کے لیے، آئیں خدا کی درگاہ میں ان ایام میں وہ کچھ کریں جو آل محمد چاہتے ہیں، جو خدا خود چاہتا ہے۔ دعیت الی ضیافت اللہ، اس کی مہمانی میں۔ اب وہ جو ہمیں نعمتیں دینا چاہ رہا ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر لحظے سے دن و رات ہر اوقات میں خدا کی درگاہ میں دعا کریں۔ تو آج ماہ مبارک رمضان کے چوتھے دن کی دعا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ وَاحْفَظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسَتْرِكَ یا ابصر الناظرین۔ جملوں پہ توجہ فرمائیے گا۔ اللہم فیہ علی اقامت امرک، خدا بندہ ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں اور آج کے چوتھے روزے میں میں تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ مجھے اپنے تیرے احکام بچا لانے کی قوت عطا فرمائے۔ یہ کسی مریض سے پوچھو جو روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ کسی اپاہج سے پوچھو جو رکوع و سجود نہیں کر سکتا۔ اللہ تو مجھے طاقت دے، قوت دے کہ میں تیرے سارے احکام کی بجا لا سکوں۔ یہ خدا بند کریم کی نعمت ہے
کہ ہم روزہ رکھ سک رہے ہیں، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم حج کر سکتے ہیں، ان سے پوچھو جن سے یہ نعمت چھن گئی ہے۔ وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، خدا بندہ جو تیرے ذکر میں چاشنی رکھی ہے، سبحان اللہ، حلاوت کیا اس سے مراد جو چاشنی ہے۔ اس میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں جیسے عزاداری میں ایک چاشنی ہے، ماتمداری میں ایک چاشنی ہے، سردی نہیں دیکھتے، گرمی نہیں دیکھتے، اسی میں امام سید سجاد علیہ السلام زین العابدین کیا فرماتے ہیں؟ اللہم زدنی حلاوت الذکر، اللہ تیرے ذکر میں جو چاشنی ہے وہ زین العابدین کو عطا فرماتے، اور خدا جب عطا کر دیتا ہے تو وہ سید الساجدین ہو جاتا ہے، زین العابدین ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کے ذکر میں جو چاشنی ہے، جو لطف ہے، وہ مانگیں، اور جس کو عطا ہو جائے پھر وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، وہ عبادت سے دور نہیں ہوتا۔ ہم عبادتوں کو رسمی طور پر بجا لاتے، لیکن جس کو عشق ہو جائے عبادت سے پھر وہی عبادت خدا کی درگاہ میں قبول ہے، بشرط یہ کہ خدا اس عبادت کی چاشنی، جو لذت ہے، جو مٹھاس ہے، جو لطف ہے، خدا بند آج کے دن تو ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، خدا بندہ آج کے دن میں اپنے کرم سے تیری نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا یہ عین انسانیت ہے، عین عبودیت ہے، بندگی یہی ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ وَاحْفَظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسَتْرِكَ، اے میرے رب اس ماہ میں تو اپنے کرم کے ذریعے میری پردہ پوشی فرما، میرے عیبوں کی پردہ پیشی فرما، میرے تمام عیبوں کو تو نے چھپایا ہے، اے اللہ مجھے ڈھانپ دے اپنے کرم سے، میرے سارے عیبوں کو تو نے ڈھانپ رکھا ہے۔ کیا کہا شاعر نے؟ عیب عیب مت کہو سب عیب دار ہیں، بے عیب بس وہی ہے جو پروردگار ہے۔ اس میرے رب نے ہمارے کتنے عیبوں کو، اے خدا آج کے دن میں پالنے والے کریم تو پردہ پوشی کے ذریعے ہماری حفاظت فرما۔ اور آخری جملہ وَأَبْصِرِ النَّاظِرِينَ، اے سب سے زیادہ دیکھ بھال کرنے والے، جتنا میری اور کہ آپ کی حفاظت خدا کرتا ہے ماں نہیں کر سکتی، باپ نہیں کر سکتا۔ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو پھر ماں کیا کہتی ہے؟ اچھا خدا حافظ۔ باپ کیا کہتا ہے؟ خدا حافظ۔ یعنی جو ہر حال میں ہماری حفاظت کرتا ہے وہ صرف ذات پروردگار ہے۔ خالق کائنات ہم سب کی ہر حال میں حفاظت فرمائے۔ تو آج کے اس موضوع میں جو بہترین ذکر ہے وہ شکر خدا بجا لانا ہے۔ شکر کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد ہوا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ میرا مولا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الشکر زینت الغنا والصبر زینت البلوا، فرمایا شکر تمنگری اور صبر آزمائش کی زینت ہے۔ جو خدا کی درگاہ میں شکر ادا کرے یہ اس کے لیے آزمائش بھی ہے اور زینت بھی ہے۔ فرمایا شکر نعمت امان من حلول النقمہ، نعمت کا شکر مصیبتوں کے نازل ہونے سے امان میں ہے۔ آج مصیبت نہیں ہے یہ کرونا، یہ وبا نہیں ہے، یہ بلا نہیں ہے، یہ اس لیے ہوا ہے ناظرین محترم، میرے برادران و خواہران، اس لیے کہ ہم ناشکرے ہیں، ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ آج رمضان کے مہینے میں وہ شاپنگ پلازے کدھر ہیں، وہ خریداریاں کہاں ہیں، وہ دنیا داریاں کہاں ہیں؟ وہ جب تم ناشکری کرو گے تو وہ ایک وائرس کے ذریعے
تیری دنیا کی ہر چیز کو منجمد کر کے رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ ہم نے ناشکری کی ہے۔ فرمایا میرے مولا نے اگر خداوند عالم نے اپنی معصیت کے عذاب سے نہ ڈرایا ہوتا، کہ عجب جملہ ہے میرے مولا کا، اے اللہ اگر تو نے اپنی معصیت کے عذاب سے، گناہ کے عذاب سے نہ بھی ڈرایا ہوتا، تب بھی اس کی نعمتوں پر شکر کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی معصیت نہ کی جائے۔ مولا کا ایک عجب جملہ ہے کہ خداوندہ میں علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، میں علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ یہ کمال بندگی ہے، یہ عرفان کی وہ منزل ہے کہ جس کو علی نے درک کیا ہے کہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ اور اس طرح فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر جو کم سے کم بات واجب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانیوں کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اللہ نے کیا نعمتیں دی ہیں، سامعین ناظرین محترم جو سماعت فرما رہے ہیں میری گفتگو کو، آپ ذرا نعمتوں کو گنو تو صحیح۔ ماں نعمت، باپ نعمت، وطن نعمت، اور آگے چل کے شکر کرو کسی کافر کے گھر پیدا نہیں ہوئے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہو۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم عام مسلمان نہیں ہیں، ہم ولایت علی والے مسلمان ہیں، کہ جس علی کی نعمت کو خداوند کریم نے غدیر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، علی تمام نعمتوں کی اتمام کا نام ولایت علی ہے۔ خدا نے ہمیں ایسی نعمت عطا کی ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ فی کل نفس من انفاسک شکرا لازم، فرمایا تمہارے ہر سانس پہ تمہارے لیے اللہ کا شکر لازم ہے، بلکہ 1000 مرتبہ اس سے بھی زیادہ شکر کرنا لازم ہے۔ کسی نے پوچھا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولا یہ نماز کیوں واجب ہے، تو مولا نے کیا فرمایا کہ ساری نعمتوں کو چھوڑو، یہ سانس ایک اگر یہ نہ آئے تب بھی موت، سانس لے کے باہر کو نہ آئے تب بھی موت، اگر سانس نہ لے سکے تب بھی موت، تو اتنا خلق الانسان ضعیفہ، اتنا ضعیف ہے کہ تو ایک سانس کا اپنے پہ تو اختیار نہیں رکھتا، تو محتاج خدا ہے۔ تو میرے چھٹے امام بانی فقہ جعفری امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا باقی ساری نعمتوں کو چھوڑو کہ تمہیں انسان بنایا، اشرف مخلوقات بنایا، موالی بنایا، ولایت والے بنایا، ایک نعمت سانس اگر چھن جائے تو پھر موت آ جائے، اسی نعمت کے شکریہ کا نام نماز ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر قرآن نے جس آیت کو ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور یہ کہ وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ اگر وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اور اگلا جملہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھنا اگر تم نے میری نعمتوں کو کفر کیا تو ہمارا عذاب بڑا شدید ہے۔ وہ ہم کرونا وائرس کو عذاب نہیں کہتے، یہ ایک وبا ہے، یہ ایک امتحان ہے، لیکن خداوند کریم جس پہ نعمتیں فراوان کرتا ہے اگر اس کی قدر نہ کریں تو خدا اس پہ عذاب بھی نازل کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا مولا علی نے جسے شکر کی توفیق عطا ہوتی ہے اللہ اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ تو ایک جملہ عرض کرتا چلوں آج کے بابرکت اس درس میں کہ میرے مصطفیٰ نے شکر کیا تو خدا نے مصطفیٰ کو علی جیسا بھائی دیا، زہرا جیسی بیٹی دی، توجہات ہے۔ پھر ان دونوں نے شکر ادا کیا تو حسن جیسا بیٹا ملا، مزید شکر کیا تو حسین جیسا بیٹا ملا،
حسین نے شکر ادا کیا تو زین العابدین جیسا بیٹا ملا، شکر کرتے گئے، زین العابدین کو باقر ملا، باقر کو جعفر ملا، جعفر کو کاظم ملا، کاظم کو رضا ملا، رضا کو تقی ملا، تقی کو نقی ملا، نقی کو عسکری ملا۔ چونکہ یہ شکر کرتے رہے تو خداوند کریم نے فرمایا اے آل محمد تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے، اب میری نعمتیں کبھی تمام ہونے والی نہیں ہیں، اے عسکری تو نے شکر ادا کیا ہے، اس شکر کے شکرانے میں نے تمہیں حجت قائم دیا ہے جو آج بھی زندہ ہے اور اس کی حکومت ہے۔ یہ خالق کائنات کا کرم ہے کہ جو شکر کرے اللہ اس کی نعمتوں کو مزید عطا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا شکر کی حقیقت یہ ہے۔ اچھا اب آپ آخری جملہ ہے، آپ سوال کریں کہ آغا صاحب اتنی بڑی نعمتوں کو شکریہ، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ سوال ہے، ہم کیا کہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں؟ اس کے لیے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان، شکر النعمت اجتناب المحارم، اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ جو اس نے حرام کیا ہے اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جانا ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَمَامُ الشُّكْرِ قول الرجل، سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین، اور مکمل شکر یہ ہوتا ہے کہ انسان کہے الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لا، اب شکرن للہ بھی کہیں لیکن ساری نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی ابتدا بھی یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ گویا ہم شروع میں ہی خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ مکتب آل محمد کا کمال ہے۔ اس مکتب آل محمد کے لیے فضیلت ہے کہ جس وقت ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم آمین نہیں کہتے، ہم وَلَضَّالِينَ کے بعد الحمدللہ رب العالمین اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں علی کی شکل میں صراط بھی ملی ہے اور صراط مستقیم بھی ملی ہے اور اتمام نعمت بھی ملا ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام نے تم میں جو شخص لوگوں کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے وہی اللہ کا بھی سب سے زیادہ شکر ادا کرتا ہے۔ بندوں کا شکر بھی ادا کرے، ماں کا شکر ادا کرو، باپ کا شکر ادا کرو، اپنے عزیز و اقارب کا شکر ادا کرو، جنہوں نے تمہاری استاد کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں سکھایا ہے۔ بندوں کا شکر ادا کرنا ہی خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ آج کے دن میں ماہ مبارک رمضان کی بابرکت ساعتوں میں ہمیں ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ شکر کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟ جب بھی اللہ کی نعمتوں تمام کا شکر ادا کرنا ہو تو قرآن کی اس آیت کو جو شروع یہ سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، خدا بندہ تیری نعمتوں کا شکر کہ تو نے اس دور میں بھی ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے اس ادارے سے آپ کی خدمت میں احکام بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں اخلاق ہے، حلال و حرام ہے، انسانیت کے تمام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، اور پھر اخلاق ہے، اور قرآن بھرا پڑا ہے احکام سے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ احکام کی ہمارے مکتب میں 5 اقسام ہے۔ آپ کا ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں یا وہ واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے، آپ کا کوئی فعل جو آپ انجام دیتے ہیں اس 5 سے علیحدہ نہیں ہے۔ واجب ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، اس کو بجا لانا ہے، نہ کرنے والے کو سزا ہے۔ حرام اسے کہتے ہیں جسے نہ کرنا لازم ہو، شراب ہے، قتل ہے، تمام برائیاں جو قرآن میں جس کو گناہان کبیرہ کہا گیا ہے، صلہ ارحام کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، قتل کرنا، زنا کے پیچھے چلنا، شراب کے پیچھے، یہ سب حرام ہے، یہ نہ کرو۔
کرو گے تو توبہ نہ کی تو خدا تمہیں عذاب دے گا۔ حرام اسے کہتے، مستحب اسے کہتے اگر آپ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں جسے نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا، کھڑے ہو کے کھانا کھانا، خواتین کا رات کے وقت میں جھاڑو دینا، یہ کیا ہے؟ مکروہات ہے، یہ تمہارے جسم کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر کر لیا تو خدا نے تمہیں اس پہ سزا نہیں رکھی، نہ کرو تو بہتر ہے۔ اور آخری مباح، اگر کرو یا نہ کرو تمہارے پہ چھوڑ دیا ہے، دل کرتا ہے تو سو، دل کرتا ہے تو کھاؤ، ضروری نہیں کہ اس ٹائم پہ کھاؤ اس ٹائم پہ سو جاؤ، اسے مباح کہتے ہیں۔ تو ان 5 احکام پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ آج ایک مسئلہ آخر، ہم نے کل آپ سے وعدہ کیا کہ یہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے کھانے پینے سے۔ کھانا پینا کس صورت میں ہے؟ کھانا پینا کس صورت میں ہے؟ اگر ماہ مبارک رمضان کے روزے کے دوران اذان فجر سے اذان مغرب تک، جیسے ہم نے کل آپ سے کہا، اس دوران میں اگر آپ بھول کے کچھ کھا پی لیں تو روزہ باطل نہیں ہے۔ ہاں جیسے عادت ہوتی ہے، روزہ باطل نہیں۔ لیکن اگر آپ کے کھانا کھاتے ہوئے گوشت یا روٹی کا کوئی ٹکڑا جو دانتوں میں پھنس جاتا ہے، وہ بھی اگر آپ کے دہن میں آ جائے، منہ میں، اور آپ کو علم ہو کہ میں روزے سے ہوں، وہ نگل لے تو روزہ باطل بھی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ جان بوجھ کے ہو تو پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ کفارے پہ بھی ہے۔ تو کھانا پینا دونوں کو ملا کے ہم نے ایک ہی شمار کیا ہے، چاہے وہ لیکوڈ کی شکل میں ہو، پانی ہو یا کھانا ہو، کسی صورت میں جان بوجھ کے کریں گے تو روزہ باطل ہے، لیکن اگر بھول کے کیا جائے تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہے۔ خالق کائنات ہمیں ان ایام پر برکت میں پالنے والے کریم احسن طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے برادران نے التماس سے دعا کہا ہے، جواد جعفری صاحب، میر الطاف، خالق کائنات میر الطاف صاحب کی زوجہ اور جواد جعفری کی والدہ کو خدا غریق رحمت فرمائے۔ پالنے والے کریم اس وقت جو دروس کو سماعت فرما رہے ہیں ہمارے ملک سے اور غیر پاکستان سے باہر ممالک میں، جو مومنین و مومنات ہمارے ان دروس کو سماعت فرما رہے ہیں، خداوند ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور خصوصاً میرے اللہ، یہ کرونا کا وائرس جس نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، کعبے کو ویران کر دیا ہے، ائمہ کے ذریعوں کو ویران کر دیا، یہ سب ہمارے کوتاہیوں کی وجہ سے ہے۔ خدا بندہ دیار غیر میں جو میرے مومنین و مومنات پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ سید مدثر رضا، سید شکیل، سجاد کہانہ، سید الطاف عباس، علی زیدی، خدا انہوں نے التماس دعا کے لیے کہا، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے برادر ہیرا اور برادر دیگر ہمارے کاظمی صاحبان، ہمارے مولانا صاحب محمد حسین صاحب اور ہمارے ٹرسٹ کے دیگر اراکین اور خصوصاً میرے نوجوانان جو یہاں موجود ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ باقی ایام ماہ مبارک رمضان کو دعاؤں عبادتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب مل کے دعا کریں، یا اللہ تیری درگاہ میں ہماری دعا ہے کہ اس کرونا کے مرض کو ہم سے دور فرمائے۔ یہ ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ تیرے مہمان بن کے بیٹھے ہیں، دنیا کا عام بندہ بھی مہمان کو خالی نہیں لٹاتا، تو نے تو بلایا ہے، دوئی تو تیرے مہمان ہو کے تیرے گھر میں، تیرے مہینے میں، خدا بندہ ہم سب گناہگار تیرے درگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے، اس مرض کو، اس وبا کو، اس بلا کو تو ہم سے دور فرما، مسجدوں کی رونقوں کو دوبالا فرما، میرے ملک پاکستان میں امن عطا فرما، جہاں جہاں یہ کرونا کا مرض ہے خدا بندہ ہر ایک کی جان و مال کو محفوظ فرما، مرض میں مبتلا ہے بحق